بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، ایک کفن کے خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ اس سفر میں ہم نے کیا پایا، جس کا کوئی مثالی نہیں، جس کا کوئی ہمدم نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا محبت کرنے والا، اس جیسا پیار، اس جیسی قربانی ہمارے لیے تڑپنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا، صبح شام، گرمی سردی، دھوپ چھاؤ، ہر گھڑی ہمارے لیے تڑپنے والی ایک ماں کو پایا۔ پہلے نمبر پر رکھا میں نے ماں کو۔ اس دنیا میں سب سے نمبر 1 جو چیز ہم نے پائی وہ تھی ماں۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے ہم سے، اور اس کا بدلہ اولاد نہیں دے سکتی۔ تو پھر میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا، ماں جب اتنی محبت کرتی ہے اور اس کا بدلہ اولاد پورا نہیں کر سکتی، تو اسے اتنی محبت اس کے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس سے بھی کوئی پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو میں نے ماں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، ریسرچ یوٹیوب پر اور کئی لوگوں سے سنا۔ سنتے سنتے انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حاملہ عورت سفر پر نکلی، ایک دم ریگستان میں، جہاں نہ انسان تھے، نہ آبادی تھی، نہ درخت تھے، نہ پیڑ، ایک دم جنگل ریگستان۔ اور رب نے اپنے فرشتوں سے کہا آؤ، اور سارے جہاں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو جنگل میں ماں ایک عورت پہنچتی ہے، اور اس کا ساز و سامان جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کئی گھنٹے وہ بھوکی پیاسی پرسکون ہے، پھر اسے اولاد ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کا جو پڑاؤ ہوتا ہے وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، ماں بچے کے لیے دوڑ کر پہاڑی پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہیں پانی یا کوئی انسان یا قافلہ نظر آ جائے۔ پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، تو بچے کو بلبلاتا ہوا دیکھ کر پھر واپس دوڑ کر آتی ہے۔ دوسری جانب پہاڑی پر بھاگ کے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 7 چکر وہ پہاڑی کا لگاتی ہے، اور 7 بار دیکھنے کے بعد بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ تڑپ کر دل سے اسے نکلتی ہے، یا رب اگر تو حقیقی رب ہے تو آج مجھے میری مدد فرما، میرے لیے پانی کا انتظام کر۔ اور بچہ رونے سے اس کی ایڑیاں زمین پر لگتی ہے، اور وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ماں دوڑ کر بچے کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے پانی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتی ہے اور پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ریگستان عرب میں تھا، تو عربی زبان میں وہ بولتی ہے زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ اور رب فرشتوں سے بولتا ہے دیکھو، اور اس ماں کو میں ساری دنیا کے لیے مثال بناؤں گا، اور اب جو بھی یہاں آئے گا اس ماں کی نقل جب تک نہیں کرے گا تو میں
اپنا ارکانوں میں سے ایک ارکان پورا نہیں کروں گا۔ جب تک کہ اس ماں کی نقل نہیں کرے گا تب تک آنے والے ہر حاجی کی حج قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اللہ، حج کرنے کے لیے تو بوڑھے بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، جوان بھی، معذور بھی، لاچار بھی۔ رب فرماتا ہے اس ماں کی ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ اس میں کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے کتنا بھی کمزور ہو، لاچار ہو، معذور ہو، اسے اس ماں کی نقل کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا یا اللہ، سواری کا سہارا دے دیتے کمزوروں کو، لاچاروں کو، اونٹ، گھوڑا، گاڑی پر سفر، یہ پہاڑی پر چڑھ کے اترتے۔ بولا نہیں، جب ماں نے پیدل دوڑ لگائی ہے تو آپ ان لوگوں کو بھی پیدل دوڑ لگانی پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ کسی انسان کا سہارا لے سکتے ہیں، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر دوڑ آپ کو لگانی ہی پڑے گی۔ اور فرمایا جو ماں قیامت تک مجھے دل سے پکارے گی اپنی اولاد کے لیے، میں اس کی پکار سنوں گا۔